بتاتا ہوں کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے قوم میں 3 بھائی تھے جو بہت بہادری اور شجاعت میں مشہور تھے، یعنی طاقتور میں ان کے پاس مشہوری تھا، وہ بہت بڑے طاقتور تھے تینوں بھائی۔ ان کی ایک بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے ان تینوں بھائیوں کو کسی جنگ پر جانے کا ارادہ ہوا ایک لمبی مدت کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے، کون سا ایسا معتبر آدمی ملے گا جو میری بہن کو صحیح سلامت اپنے پاس رکھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو اس زمانے کا سب سے بڑا متقی، پرہیزگار اور ایماندار آدمی تھا۔ تو ان تینوں بھائی اس کے پاس گئے اور یہ بات بتلایا کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس، آپ کی تربیت کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس امانت کے طور پر۔ تو وہ جو انسان تھا وہ اس زمانے کے اس کے مقابل کا کوئی اتنا بڑا عابد نہیں تھا، وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل کا قوم کا عابد تھا۔ عابد بولتے ہیں عبادت گزار کو۔ جیسے اس زمانے میں مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں، ویسے ان کے زمانے میں پادری جو بولتے ہیں، ابھی عیسائی جو پادری بولتے ہیں، تو پہلے ان کا عابد ہوا کرتا تھا۔ وہ عابد عبادت گزار تھا، اس سے زیادہ پرہیزگار متقی ان کے سامنے کوئی نہیں تھا اس پورے قوم کے اندر۔ ان تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو وہاں لے کر گیا، تو یہ لوگ بار بار اصرار کرتے رہے، وہ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ پھر اس عابد نے اس شرط پر منظوری لی کہ میں اس شرط پر تمہاری بہن کو رکھوں گا کہ میری عبادت گاہ کے سامنے جو گھر ہے اس گھر کے اندر اپنی بہن کو رکھ دو۔ وہ تینوں بھائی رکھ کر چلے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، عابد اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا اور اپنے چوکھٹ کے باہر رکھ کر اپنا دروازہ بند کر کے آواز دیتا اس لڑکی کو، وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے کر جاتی اور کھا لیتی۔ یہ سلسلہ کئی مدت تک چلتا رہا۔ اس کے پیچھے دیکھیں شیطان لگا ہوا عابد کے پیچھے میں۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اس کے دروازے پر کھانا رکھ دیا کر۔ پہلے عابد کیا کرتا تھا، اپنے چوکھٹ پر کھانا رکھ دیتا، اپنا دروازہ بند کر کے آواز دیتا کہ کھانا اٹھا لے جاؤ، وہ لڑکی کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اس کے دروازے پر کھانا رکھ دیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو تنہائی میں پا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دے۔ پھر عابد نے ایسا ہی کیا، عابد کھانا بناتا، اس کے دروازے پر جا کر رکھ دیتا۔ یہ سلسلہ بھی کئی مدت تک چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ابھاری کہ وہ لڑکی اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کو تنہائی اور وحشت سے وہ ڈر رہی ہوگی، مر رہی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو کچھ وقت دے کر، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو کچھ نصیحتیں کر دیا کرو، تاکہ وہ بھی تمہاری جیسی عبادت کرنے لگے اور اس کی دلجوئی اور دلداری ہو جائے۔ شیطان یہاں تک قریب لا دیا اس عابد کو۔ وہ عابد پھر کیا کرتا، عابد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتا، وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی اور دونوں آپس میں مل کر بات کرتے، یعنی عابد اس کو باتیں کرتا، بتاتا، دین کے بارے میں بتاتا۔ ایسا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عابد کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی۔ شیطان ان دونوں کے ایک دوسرے کے قریب کرتا رہا اور عابد کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور جب وہ عابد اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے بیٹھتا تو اس کے دل و دماغ میں اسی لڑکی کا چہرہ گھومتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے ان دونوں کو ملا کر گناہوں میں ملوث کر دیا۔ دیکھیے کہاں سے کہاں تک بات آ پہنچی کہ شیطان نے ان دونوں کو ملا کر گناہوں میں ملوث کر دیا۔ ان دونوں سے زنا کا صدور ہو گیا اور اس سے
حمل ٹھہرا اور اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا۔ یہ وقت گزر گیا، پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تجھے کیا لگتا ہے اگر اس کے بھائی آئیں گے اور اس بچے کو دیکھیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لہٰذا ایسا کر، اس بچے کو مار کر زمین میں دفن کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی اپنے بھائی سے یہ بات چھپا لے گی، کیونکہ اس کی بھی تو عزت کا سوال ہے۔ شیطان دیکھے کیسے کیسے بات انسانوں کے دماغ میں بھلا رہا ہے اور اس عابد کو سکھلا رہا ہے، وہ عابد کرتا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی سے اس بات کو چھپا لے گی، کیونکہ اس کی بھی عزت کا سوال ہے۔ تو عابد نے ویسا ہی کیا، اس بچے کو مار کر زمین میں دفن کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا تمہیں لگتا ہے یہ لڑکی اپنے بھائی سے سارا بات چھپا لے گی؟ پورے جو معاملات ہوئے وہ پورا چھپا لے گی، تمہیں یہ لگتا ہے؟ لہٰذا ایسا کرو، اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس بچے کے بغل میں دفن کر دو۔ شیطان نے اس عابد کے دل میں کیا بات ڈالی کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس بچے کے بغل میں دفن کر دو۔ عابد نے کر دیا۔ اس بچے کے بغل میں دفن کرنے کے بعد شیطان نے عابد سے کہا کہ تو اس قبر کو برابر کر دے، پورا برابر کر دے اور اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دے۔ پھر کچھ مدت کے بعد جب جنگ سے ان کے بھائی واپس آئے، جو تینوں بھائی کئی مدت سے جنگ لڑنے کے لیے باہر گئے تھے، جنگ لڑنے کے بعد واپس آئے اور اپنی بہن کی حال خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اس عابد کے پاس آئے، تو عابد نے کہا وہ تو مر گئی۔ عابد نے کہا وہ تو مر گئی، مگر مچھ کا آنسو بہاتے ہوئے عابد نے کہا وہ ہے اس کی قبر۔ عابد نے مگر مچھ کا آنسو بہایا، کیونکہ اس نے پوری جو غلطیاں کرتے آئے وہ شیطان کی باتوں پر کرتے آیا، جان بوجھ کر کرتے آیا اس نے، تو وہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے کے بجائے جو بولتے مگر مچھ کی آنسو، یعنی جان بوجھ کر آنسو نکالنا، تو وہ آنسو نکالتے ہوئے اس نے ان کے تینوں بھائیوں سے کہا وہ ہے ان کی قبر، جا کر دیکھ لو۔ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کی قبر پر گئے اور دیکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور روتے ہوئے گھر کو چلے گئے۔ جب اسی رات میں وہ تینوں بھائی سوئے تو شیطان ایک مسافر کی شکل میں ان کے خواب میں آیا۔ کن کے خواب میں؟ ان تینوں بھائی کے خواب میں ایک مسافر کی شکل میں آیا، اور شیطان نے کہا جو تمام باتیں اس عابد نے تمہیں بتلائی ہے، عابد کی تمام کرتوتوں کی داستان شیطان سنا رہا ہے ان تینوں بھائیوں کو، جو تمہیں بتلائی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں وہ بالکل 100% سچ ہے۔ اب کیا خواب تھا؟ جب صبح ہوئی تینوں بھائی اپنے اپنے خواب میں تعجب میں تھے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ ہر ایک خواب ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے، سب نے کہا میں نے یہی دیکھا، میں نے بھی یہی دیکھا۔ تو اس میں بڑے بھائی نے کہا چھوڑو ہٹاؤ، یہ سب وہم کی بات ہے، دماغ کی بات ہے، خیالوں میں خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، چھوٹے بھائی اس بات پہ اڑ گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، جب تک میں جا کر اس قبر کو کھود کر دیکھ نہ لوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تینوں بھائی گئے قبر کے پاس، قبر کھود کر دیکھا تو شیطان نے جیسے بتلایا تھا کہ بہن کے بغل میں بچہ دفن ہے، جیسے کھول کے دیکھا تو بہن ہے، اس کے بغل میں ایک بچہ کو دفن کر کے رکھا ہے۔ تو ان تینوں بھائیوں نے فوراً اس ظالم عابد کو پکڑا اور اس سے پوری حالت دریافت کی، تو اس نے جرم جو ہے قبول کر لیا۔ عابد نے جرم قبول کر لیا، کیونکہ غلطی تو اس نے ہی کی تھی، اس نے جرم کو قبول کیا۔ اس کے بعد ان تینوں بھائیوں نے اس عابد کو بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ وہاں حکم ہوا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دو، وہاں حکم ہوا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جب اس عابد کو تختے دار پر لایا گیا، یہاں کی پھانسی کے فندے پر جب اس کو لایا گیا تو شیطان پھر وہاں آ گیا۔ شیطان پھر وہاں آ گیا
कैसे इंसानी शक्ल में आया। उसने कहा, ए आबिद, अगर तू खुदा का इनकार करके मुझे सजदा करेगा तो मैं तुझको इस मुसीबत से नजात दिला दूंगा। देखो शैतान ने कितनी बड़ी चाल चली, शुरू से लेकर आखिर तक। शैतान ने कहा, अगर तू खुदा का इनकार करके मुझे सजदा करेगा तो मैं तुझे इससे नजात दिला दूंगा, इस मुसीबत से तुझे छुटकारा दिला दूंगा। आबिद भी तो अब नासमझ हो गया था। आबिद भी अब नासमझ हो गया था। उसने कहा, क्या बात है, थोड़ी सी देर की बात है, खुदा का इनकार कर देता हूँ, इसके सामने सजदा कर देता हूँ, फिर दोबारा ईमान ले आऊंगा। आबिद ने यह सोचा, फिर दोबारा ईमान ले आऊंगा। जैसे ही उस आबिद ने खुदा का इनकार करके उस शैतान को सजदा किया, वैसे ही उधर फौरन फांसी का फंदा खींच लिया गया और वह उसी हालत कुफ्र में ऊपर पहुंच गया। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि शैतान इंसान के ईमान और अमल को बर्बाद करने के लिए जब तमाम प्लानिंग में नाकाम और फेल हो जाता है तो शैतान अपना सबसे आखिरी जाल फेंकता है इंसानों के बीच में। वो ये है कि औरत का फितना। क्या है? औरत का फितना।